اللہ کی یہ شان ہے، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کرتا یہ ہے کہ اس کو کسی بھی ولی سے بھڑا دیتا ہے. یعنی جب کوئی بندہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ولی سے ٹکرا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت چونکہ اللہ ہے، وہ کروڑوں بندوں سے زیادہ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. دیکھو اللہ بندے سے جتنا پیار کرتا ہے کوئی کسی سے اتنا پیار کر نہیں سکتا. اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار تو کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا جب اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب اس کی سخا کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب اس کے نوازنے کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب اس کی تخلیق کی کوئی مثال نہیں ہے تو اس کی محبتوں کی مثال کہاں سے لاؤں؟ اگر یہ کہوں کہ ماں کی طرح محبت کرتا ہے تو اس کی طرح تو کوئی ہے نہیں، تو وہ کسی کی طرح کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ، یعنی بفرض محال اگر کسی کی کروڑوں مائیں ہو جائے اور ان سب کی محبتوں کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور اللہ کی محبتیں ایک پلڑے میں ہو تو بندوں سے وہ جو پیار کرتا ہے سارے پلڑے بھر جائیں لیکن اللہ کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کی محبتیں بے پایاں ہیں. تو اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، لیکن بندہ ہی ہے کہ اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتا جیسی محبت کرنا چاہیے. میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا لیکن ایک بات آ گئی ہے تو ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. لاٹھی والوں، گرد نواز سے آنے والوں، ذرا دھیان سے سننا. اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے کہ معاذ اللہ تو اللہ کی نافرمانی کرے تو بھی اللہ تجھ سے نعمتیں نہیں روکتا. سوچو تو صحیح، اگر اللہ ہم سے نعمتیں روکنا شروع کر دے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ یہ جو سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں، کبھی سوچا ایک منٹ میں کتنی بار سانسیں لے کر کے چھوڑتے ہو؟ کبھی سوچا اگر اللہ اس کو روک دے بولو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ گاؤں کے چودھری ہو، آپ گاؤں کے سیٹھ ہو، آپ کی کھیت ہے، آپ کے کھلیان ہے، آپ کے مکانات ہے، آپ کے محلات ہے، آپ کی فیکٹریاں ہیں، اگر اللہ ایک منٹ کے لیے سانس روک لے بولو اوقات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن کتنی محبت کرتا ہے. اگر کوئی زنا بھی کر رہا ہے تو میرا اللہ، نعرہ رسالت حضور سیدی سرکار محبوب الرحمن باپو قادری، ماشاءاللہ ہمارے بھائی سید محبوب باپو، حالانکہ کل ان کی یہاں شادی بھی اور آج ہی ماشاءاللہ آگئے. دیکھیے بلکہ آج بھی فنکشن رہا ہوگا. یہ محبتیں درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسن. یا آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں یا پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. اصل میں وہ ٹوپی پر علی لکھا ہوا ہے، ہم لوگ اوپر بیٹھے ہیں، وہ ٹوپی نیچے ہو رہی ہے تو کرسی دے دیں ادھر ہو جائے، نظروں سے اوجھل ہو جائیں یا کرسی لے لیں. درود شریف پڑھنے آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام علی نیچے ہو اور غلامان علی اوپر ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضور کا نام نیچے ہو. اسی طرح لوگ نیچے بیٹھ کے نعت شریف پڑھتے ہیں اور لوگ کرسیوں پہ ہوتے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا ہو ذکر نبی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے نعت خانوں کو چاہیے یا تو کھڑے ہو کے پڑھیں یا تو وہ بھی کرسی پہ بیٹھے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں سادات بیٹھے ہیں کرسی پہ تو ہم تو سادات نہیں ہیں تو ہم کیوں کرسی پہ بیٹھے ہیں؟ ہم نے کہا کہ جب تو ذکر رسول کرے تو پھر یہ تیرا حق ہے کہ تو سب کے برابر بیٹھے. وجہ یہ ہے کہ جب حضور نعت پڑھواتے تھے تو منبر پہ حسان کو بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھتے. یعنی کہ ذکر رسول کرنے والا اتنا بلند کر دیا حضور نے کہ خود حضور زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی نعت پڑھنے والے کو منبر پہ بٹھایا. تو ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کتنے دن آپ لوگ کے درمیان رہے نہ رہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہزاروں سال کی عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی
جہاں ادب پہنچاتا ہے، واہ 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 اور واہ واہ، اپنے بزرگوں کے ادب کے معاملے میں کہیں پر آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ادب ہی ایمان ہے، ادب ہی اسلام ہے، بے شک، ادب ہی دین ہے، ادب ہی مذہب ہے، ادب ہی مسلک ہے، بے شک سب کچھ۔ اگر پورا دین سمیٹ لیں اور کہیں کہ اس کو دو لفظوں میں بیان کریں تو آپ اس کو کہہ دیں کہ الدین کلہ ادب، ہمارا پورا دین ادب ہی ہے، اور جس کو جو ملا ہے ادب سے ملا، حق حق اور جس کی جب بنی بگڑی ہے بے ادبی سے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت کی عبادت میں کروڑوں کوتاہیاں ہو جائے اللہ تعالیٰ نظر انداز فرماتا ہے، لیکن اگر ادب میں کوتاہی ہو جائے پھر وہ برداشت نہیں فرماتا، وہ تو ضائع کر دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ کہ جو شیطان بنائے اس سے کوتاہی عبادت میں نہیں ہوئی تھی۔ یاد رکھنا عبادت میں کوتاہی ہو تو بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور اگر ادب کا منکر ہو جائے تو پھر وہ گنہگار نہیں بلکہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہت خیال کرنا، محفل ہو، کتابیں ہو، بزرگان دین ہو، سادات کرام ہو، علماء کرام ہو، کوئی اللہ والا ہو یا کسی کو بھی نسبت ہو اللہ والوں سے، اس کا ادب کرنا، اس لیے کہ ادب وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک محنتیں نہیں لے جاتی۔ غوث پاک کو ادب لے گیا، غریب نواز کو ادب لے گیا، مخدوم سمنا کو ادب لے گیا، مسعود سالار غازی کو ادب لے گیا، محبوب الہی کو ادب لے گیا۔ آپ کے سامنے اگر میں وہ واقعات پڑھوں تو عنوان ہی ختم ہو جائے، رات ختم ہو لیکن بات ختم نہ ہو، تو آپ کا جو عنوان آپ نے دیا وہ ختم ہو جائے گا، دوسری باتیں شروع ہو جائے گی۔ اس کا خیال رکھ۔ ہمارے بزرگوں کی تو عادت یہ تھی کہ اگر کسی کا نام محمد ہوتا تو بھی اس کو نیچے نہیں بیٹھنے دے۔ میں ایک بزرگ کے ساتھ سفر کر رہا تھا ٹرین میں، اے سی کی ہماری ٹکٹ تھی، اور وہ واقعی بزرگ تھے۔ بزرگ کہلانے والے میں نے بہت دیکھا لیکن واقعی بزرگ میں نے بہت کم دیکھا اپنی زندگی میں۔ بزرگ کہلانے والے بہت دیکھا لیکن واقعی بزرگ میں نے کم دیکھا۔ اے سی میں، سیکنڈ اے سی میں ہماری ٹکٹ تھی اور ہم لوگ چڑھے تو ہم نے دیکھا کہ میں اور وہ دونوں، تو عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اگر سیکنڈ اے سی میں ٹکٹ ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کو جب وہ آرام سے سونا مل جائے، تو ایسے میں ایک اجنبی آدمی ہم سے پہلے موجود تھے، وہاں ہم سے پہلے وہ موجود تھے۔ تو جیسے ہم لوگ گئے تو وہ جو صاحب تھے ہمارا حلیہ دونوں کا دیکھ کر کے وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ الٹی ہاتھ کی طرف بیٹھے۔ تو بزرگ نے پوچھا تمہارا نام کیا تھا؟ میرا نام محمد ہے۔ فوراً بزرگ اٹھے، اٹھ کر کے میں کہ تم الٹی ہاتھ کی طرف نہ بیٹھو بلکہ تم سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ان کی کوئی داڑھی وغیرہ بھی نہیں تھی، ایک عام سا آدمی تھا، وہ عام سا لڑکا تھا، اور وہ بزرگ، وہ انہوں نے سیدھے ہاتھ کی طرف بٹھایا۔ اس کے بعد پھر جب سونے کی باری آئی تو یہ تھا کہ بھائی اوپر کون سوئے گا نیچے کون سوئے گا، تو انہوں نے فرمایا سید اس کو بول کے یہ اوپر سوئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ لوگ جو ہے نا، یہ دن کا وقت ہے، ابھی چائے والا پانی والا چلائے گا، نیند میں خلل ہوگا، تو آپ اوپر سو جاؤ گے نا تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی آنے جانے والا میٹر بھی نہیں رہے گا۔ بیٹے اس کا نام محمد ہے، میں اس کو نیچے کیسے سلاؤں؟ یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا حال ہوتا ہے، اس لیے ادب بہت بڑی چیز ہے، اور کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہمیں ادب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ درود شریف پڑھیں تو پھر بات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود اللہم رب والکرم محمد صلی وعلی اللہ علیہ آلہ وسلم واصحابہ وبارک وسلم نحن صلاۃ عباد و سلام محمد علیک صلی یا اللہ علیہ رسول وسلم اللہ صلی صلاۃ و اللہ سلام تعالی علیک علیہ یا وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مگر بندہ اللہ سے پیار نہیں کرتا، بندہ اللہ سے پیار نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے کہ کون بندہ ہے جو اللہ سے پیار نہیں کرتا، تو ابھی کھلے گا کہ کون پیار نہیں کرتا۔ اللہ پاک اگر بندہ زنا کرے تو بھی اپنی نعمت، حالانکہ ناراض بہت ہوتا ہے زانیوں سے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر رکھی ہے، ناراض تو ہوتا ہے، ناراض ہو کر بھی وہ جب وہ
اپنی نعمت نہیں روکتا. اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو زنا کرتے دیکھ لے تو بھائی رشتہ توڑ دیتا ہے نا. اگر ماں بیٹے کو بدکاری کرتے دیکھے تو رشتہ توڑ دیتی ہے. بیوی شوہر کو بدکاری کرتے دیکھے یا شوہر بیوی کو بدکاری کرتے دیکھے تو رشتے ٹوٹ جاتے. ٹوٹنا بھی چاہیے, غیرت ہے, لیکن اس کی محبت تو دیکھو. ناراض ہوتا ہے مگر وہ ہوا کو نہیں روکتا, سانس نہیں روکتا آپ کی. گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ پردہ ڈالتا. اچھا, نعمت بھی دیتا ہے, پردے بھی ڈالتا ہے. یاد رکھنا, اگر اللہ ہمارے پردے اٹھانے لگے تو نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل رہو نہ ہم یہاں بیٹھنے کے قابل رہیں. کون ہے دنیا کے اندر معصوم اس وقت روئے زمین کے اوپر؟ اللہ اکبر. اللہ کے بندوں سوچو, جرائم کرتے پردے ڈالتا ہے, روزی نہیں روکتا, ہوا نہیں روکتا, پانی نہیں روکتا, کھانا نہیں روکتا. کتنی محبت کرتا ہے. جو کر لو, نعمت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا. اس پر بھی اگر آپ کو محبت کا احساس نہیں ہے تو پھر محبت کا احساس کب کرو گے؟ ہر نعمت دیتا ہے, ہر روزی دیتا ہے, ہر عنایتیں ہیں, برکتیں ہیں, عزتیں ہیں, سب کچھ عطا کرتا ہے. اس کی محبت اتنی, لیکن بندے کیا تو بھی اپنے اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ نہیں, بلکہ تو اپنی نیند سے زیادہ بھی اپنے اللہ سے پیار نہیں کرتا. تو 500 اور 200 سے بھی زیادہ اللہ سے پیار نہیں کرتا. تو کھانے سے بھی زیادہ اللہ سے پیار نہیں کرتا. تو بچوں سے زیادہ بھی اللہ سے پیار نہیں کرتا. اگر عملی طور پر برا مت ماننا, حتیٰ کہ ایک طرف آپ کی مرغی بکری ہو اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہو تو بھی آپ وہاں اللہ کی محبت میں ناکام ہوتے ہو. کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں. زبان سے آپ کچھ بھی کہو لیکن عملی طور پر آپ نیند سے زیادہ اللہ سے پیار نہیں کر پا رہے ہو. وجہ یہ ہے, اللہ کی محبت کہتی ہے کہ فجر میں میری طرف آ, نیند کی محبت کہتی ہے سو جا. سچ بتانا کرتے کیا ہو؟ اگر مسجد جاتے ہو تو اللہ سے محبت کرتے ہو, اور مسجد نہیں جاتے تو بولو نیند سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے. زبان سے کچھ بھی کہہ لو لیکن عملی طور پر روزانہ فجر کی نماز میں مسجدوں میں آپ کی تعداد کم یہ بتا رہی ہے. آپ بتاؤ, جو نیند موت کی چھوٹی بہن ہے, آپ اللہ سے زیادہ جب اس سے پیار کرنے لگو گے تو پھر آپ کہتے ہو مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نے کہا دعا قبول ان کی ہوتی ہے جو اللہ کے رات رات کو جاگتے ہیں. آج بھی آپ کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے. غوث پاک کی طرح اللہ سے محبت تو کر کے دیکھ. اللہ کی محبت غوث پاک کی طرح کرنا. اللہ سے انہوں نے جیسی محبت کی ہے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال اس طرح گزار دیے کہ عشاء کے وقت وضو فرماتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے, اور اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. یہ شان ہے. جب محبت اللہ سے کرو گے تو پھر اس کے بعد وہ بات بھی ہوگی جو ہونی چاہیے. دراصل بات یہ ہے, ہم اللہ سے محبت کرنے میں ناکام ہے. انسان کیا کسی سے محبت کی بات کرتا ہے؟ میں باپو سے محبت کرتا ہوں اور پیر سے محبت کرتا ہوں اور ولی سے محبت کرتا ہوں. میرے بھائی, تو اللہ سے محبت کرنے میں ناکام ہے تو باپو سے کیا محبت کرے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف ہاتھ چوم کر 200-500 روپے کسی کے ہاتھ میں رکھ دینا یہ تقاضے محبت نہیں ہے. محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, لیکن بندے اللہ کی محبت میں ناکام اور ناکام ہے. آپ خود سوچو, اللہ ہمیں جو کہتا ہے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر تو میرا بندہ ہے تو اپنے سینے میں کسی کے لیے کینہ مت رکھ, کسی کے لیے بغض مت رکھ, کسی کے لیے دشمنی مت رکھ, کیونکہ یہ کام کتوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, آج ہمارے سینوں میں ہر ایک کے لیے کینہ ہے. کن کن کے لیے کینہ ہے؟ پڑوسیوں کے لیے کینہ ہے, دوستوں کے لیے کینہ ہے, حتیٰ کہ سگے بھائیوں کے لیے کینہ ہے. اب دل میں آپ کے کینہ ہے, پتہ ہے جس کے دل میں کینہ ہے, آپ کینہ دل میں لے کر بیٹھے ہو. کسی کا نقصان کیا ہے؟ نقصان آپ کا ہے کہ جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہوگا, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. وہ کتنی کوشش کر لے کلمہ پڑھنے کی. آپ بتاؤ کہ بھائیوں کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہو. اللہ نے منع فرمایا, مومن کا دل تو بالکل
بالکل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہوتا ہے. اللہ اکبر. بتاؤ اگر آئینے کے اوپر گندگی ملی جائے تو تمہارا چہرہ نظر آئے گا؟ جب آئینے پر گندگی لگی ہو تو آپ کا چہرہ نہیں دکھتا. تو دل پر کینے کی غلاظت اور گندگی بیٹھی ہو تو اللہ کا نور اس میں کیسے داخل ہوگا؟ اور وہ مومن کیا جس کے سینے میں اللہ کا نور نہ ہو. پہلے آپ نے اس کو بھر رکھا ہے گندگی سے. سچ کہنا، میں بات صحیح کہہ رہا ہوں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ جو کچھ بھی اللہ کے فرمان کے علاوہ اپنی اپنی مرضی سے عمل کرتے ہو، نقصان اپنا کرتے ہو. مومن کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اس کے دل میں کبھی کینہ نہیں آتا. اور یاد رکھنا، پاخانے کی جتنی گندگی ہے اس سے زیادہ گندگی کینے کی ہے. پاخانہ تو چند پانی کی ڈول سے صاف ہو سکتا ہے، لیکن 7 سمندروں کا پانی بھی کینے کو دھل نہیں سکتا. اپنے سینے کو کینوں سے پاک کرو. کچھ لوگوں کے دلوں میں برادری کی بنیاد پہ کینہ، کاروبار کی بنیاد پہ کینہ، کسی کی ترقی کی بنیاد پہ کینہ، اور بعض لوگ تو سلسلوں کی بنیاد پر بھی کینہ رکھتے ہیں. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ یعنی جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے وہ دین آج ہماری زندگی میں نہیں ہے. صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو دین سمجھتے ہو تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. صرف یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ارکان ہیں. دین تو پورا کے پورا نظام ہے، پورا کے پورا نظام حیات ہے، پورا کے پورا زندگی گزارنے کا سرمایہ ہے، پورا کے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں چکھ سکتے جب تک کہ سینے کینوں سے پاک نہ ہو. اور لوگوں کے سینے آج دیکھ لے، بلکہ میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا ہمت کر کے کہ دنیا دار ہے، جاہل تو جاہل ہے. میں بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے سینے بھی کینے سے پاک نہیں. اور ولی کوئی بنتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک اس کا سینہ کینے سے پاک نہ ہو. کینے سے آج کینے میں مبتلا ہو، غیبت میں مبتلا ہو، چگلی میں بلکہ لوگوں کے سینے میں کینہ اور حسد اتنا آ گیا کہ اب لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرواتے ہیں، سحر کرواتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جائے، اس کی بچی کو رشتہ نہ آئے، وہ پاگل ہو جائے، یہ ہو جائے. ایک بات یاد رکھنا، جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کر لو. بات ہمیشہ یاد رکھنا، جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم جو چاہو کر لو. البتہ اتنا ضرور ہے، اگر کسی پہ جادو کرواؤ گے تو موت ایسی آئے گی کہ تڑپو گے اور لوگ سوچیں گے کہ کاش اس کی روح نکل جائے. لوگ دعائیں کریں گے اس کی. جادو کرنے کرانے والوں کی موت اللہ بہت عبرت ناک بنا دیتا ہے، بہت سخت ترین بنا دیتا ہے. میں اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو کہتا ہوں، یار دشمنی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. مومن ہو مومن، ہم صرف محبت کے لیے آئے ہیں، صرف پیار کے لیے آئے ہیں، صرف الفت کے لیے آئے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آقا فرماتے، صرف تم کسی کو مصیبت میں دیکھ کے ہنس دو. توجہ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر صرف ہنس دو، خوش ہو جاؤ. آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اب تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی. توجہ کر، غور کیجئے، کسی کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھ کر صرف ہنس دو. آقا فرماتے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک اسی مصیبت کے اندر تم گرفتار نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. جو مصیبت میں ہے اگر تم اس پہ ہنس رہے ہو، اللہ اس پہ رحم کر کے اس کی مصیبت دور کر دے گا، تکلیف دور کر دے گا. لیکن اس وقت تک اب آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک اس مصیبت میں گرفتار. یعنی کسی کو کینسر میں دیکھا، خوش ہو گیا، اچھا ہوا اس کو کینسر ہو گیا، اب تیار ہو جاؤ کینسر کے. کسی کو بھیک مانگتے دیکھا، خوش ہو گیا، وہ تو قرضہ مانگتے پھر رہا ہے، بھیک مانگتے پھر رہا ہے، تیار ہو جاؤ. اور اگر بچنا اس سے ہے تو پھر فوراً توبہ کر لو اور آئندہ احساس کرو کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، کسی کا برا نہیں چاہنا، یہ اپنا دین ہے. اگر آپ داڑھی ٹوپی اور مسجد میں ہفتے میں ایک مرتبہ آنے جانے کو دین سمجھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بدلیے. سوچئے یہ جلسے اسی لیے ہیں تاکہ آپ تک حقیقت پہنچے. جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ صرف باپو کا ہاتھ چوم کر کے آپ کو جنت مل جائے. اتنی آسان جنت نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھ رکھی ہے. ورنہ ہمیں تو سادات ملے ہیں، ہمیں تو علماء ملے ہیں،
صحابہ کرام کو تو سید السادات ملے تھے، اوہ سید صحابہ کرام کو تو معلم کائنات اور معلم انسان. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سادات کے ہاتھ چومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب مت نکالیے. فائدہ ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو فائدہ جس چیز سے ہوتا ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جنت اللہ کا کام ہے دینا اور وہ مجھے ہاتھ چوم کر صرف مل جائے، تو یہ صرف کہانی قصہ ہو سکتا ہے. آپ پچھتاؤ گے مرنے کے بعد، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے سے جنت ملے گی، آپ کے اپنے خیالی پلاؤ سے نہیں ملنے والی. اور دنیا میں ایک ہی مرتبہ آئے ہو، ایک مرتبہ، اور وہ بھی پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو. مر جاؤ گے، پچھتاؤ گے. اللہ نے مجھے ٹائم دیا تھا، بہت کچھ کرنے کا موقع تھا، میں نہیں کر سکا، کچھ نہیں کر سکا، دوبارہ آنا ہی نہیں. گڑ گڑاؤ گے، رو گے، اللہ سے گزارشات کرو گے، مرضیاں کرو گے. اللہ فرمائے گا میرا قانون ہے، میں دوبارہ کسی کو نہیں بھیجتا. واہ واہ واہ، جو دوبارہ کسی اپنے محبوبوں کو نہیں بھیجا اس نے دوبارہ. آپ غور تو کریں، دوبارہ اس نے اپنے محبوبوں کو نہیں بھیجا، اس نے دوبارہ اپنے ولیوں کو نہیں بھیجا، دوبارہ اس نے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا. موت کی لذت چکھا کر حضرت موسیٰ کو جب ایک مرتبہ اس دنیا سے لے جایا گیا، لوگ عرضیاں کرتے رہے اللہ بھیج موسیٰ کو، بھیج موسیٰ کو. ہمارا قانون ہے، نہیں بھیجیں گے تو نہیں بھیجیں گے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. تو جب اس کے پیارے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، ہم دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. تو پہلی اور آخری بار موقع ملا ہے، ابھی اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو لے لو، ابھی سنورنا ہے تو سنور جاؤ، ابھی سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ، ابھی نماز کی اہمیت جاننا ہے تو جان لو، ابھی دین کی اہمیت جاننا ہے تو جان لو، ابھی مذہب و مسلک کی اہمیت جاننا ہے تو جان لو. جس دن موت سے آنکھیں بند ہوگی اس دن سوائے رونے اور پچھتانے کے کام نہیں چلے گا، اور اللہ کا وہ دردناک عذاب ہوگا، اس کو دیکھ کر کے پچھتاؤ گے. توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، اس وقت توبہ کے دروازے بھی بند ہو چکے ہوں گے. توبہ کا دروازہ صرف زندگی میں کھلا ہے. جب موت کی ہچکی آنے لگتی ہے، روح حلق میں اٹکنے لگتی ہے، اس وقت سب پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فرعون نے بھی تو مرتے مرتے کہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا وقت ختم ہو گیا. اس لیے کہ جب موت کا وقت آیا اس نے توبہ کی، کرنے کی کوشش کی، کہا اس نے کہ میں ایمان لایا اللہ پر. اللہ نے فرمایا اب قبول نہیں ہوگا، وقت چلا گیا، وقت ختم ہو گیا. اس لیے اس سے پہلے کہ اپنا بھی وقت ختم ہو جائے، کب تک کہ مال کی محبت میں اللہ سے دور رہو گے، کب تک جوانی کے غرور میں اللہ سے دور رہو گے، کب تک کہ گناہوں کی محبت میں اللہ کو اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے. نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے کچھ روانہ جو کر رہے ہو سوچو، غور کرو کیا روانہ کر رہے ہو. قیامت کے دن کی تیاری کرو، سوچو، فکر کرو. اللہ اکبر. میرے بھائی اگر یہاں سے احمد آباد اور ممبئی تک جانا ہے تو سفر کی تیاریاں کرتے ہو، ممبئی اور احمد آباد تک جانا ہے تو سفر کی تیاریاں کرتے ہو. گاڑی اچھی ہونی چاہیے، ٹکٹ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. احمد آباد اور ممبئی تک جانا ہے، جا کے واپس آنا ہے تو اتنی تیاریاں ہیں. اللہ تک جانا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ کون سی تیاری؟ کچھ بھی نہیں. نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ روزہ ہے. کتنی سادگی سے کہتے ہو کہ مولانا رمضان شریف میں روزہ اپنے سے رکھا نہیں جاتا، بیڑی نہیں چھٹ سکتی، گٹکا نہیں چھٹ سکتا، پان تمباکو نہیں چھٹ سکتا، اس لیے روزہ نہیں رکھتے. مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا ایک روزے کی اہمیت کیا ہے. رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کسی سے چھوٹ جائے، بعد میں وہ غیر رمضان میں پوری زندگی روزے سے رہے، تو ایک وہ روزہ جو رمضان شریف میں رکھنے کی فضیلت ہے اس کے برابر پوری زندگی بھر کا روزہ نہیں ہو سکتا. یہ عبادت. ایک وقت کی نماز جو وقت پہ پڑھ لی گئی، ایک وقت کی نماز جو وقت پہ پڑھ لی گئی، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ پوری زندگی اگر پیدا ہونے سے لے کے موت تک سجدے میں گزار دو تو اس کا جتنا ثواب ملے گا فرض نماز جو وقت پہ ادا کی گئی اس کے برابر کوئی بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. ہم کیا سمجھتے ہیں امام حسین سجدے میں گئے کیوں تھے؟ یہی سمجھانے کے لیے تو گئے تھے کہ سب لٹ جائے چلے گا، سب چھوٹ جائے چلے گا. غور تو فرمائیں، سکینہ چھوٹ رہی ہے، فکر نہیں ہے. شہربانو جیسی بیوی چھوٹ رہی ہے، فکر نہیں ہے. ام رباب جیسی کی بیوی کی جدائی ہے، فکر نہیں ہے. خیمے جلنے والے، فکر نہیں ہے. سب کو سونپا اللہ پہ، اس لیے کہ جو کام مجھ سے چھوٹے گا
وہ اللہ کرے گا. توجہ کرو. جی 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 جو کام مجھ سے چھوٹے گا اللہ کرے گا, مجھ سے بہتر کرے گا. سکینہ کو پیار جتنا میں دوں گا اس سے زیادہ میرا اللہ دے گا. جتنی عزت میں دوں گا اس سے زیادہ میرا اللہ دے گا. خیمے جلتے ہوئے جتنی طاقت سے میں بچاؤں گا اس سے زیادہ طاقت والا اللہ ہو جائے. لیکن یہ کام نہیں چھوٹنا چاہیے جو اللہ نے نہیں کرنا, جو اللہ نے نہیں کرنا وہ کام میں نے نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ یہی تو اب عشق کا امتحان ہے کہ میرے چھوٹے ہوئے سارے کام وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے. لیکن جو عشق کا مقام ہے جو اس نے کرنا نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی کرتا ہے, وہ کسی کے لیے کرتا ہے, وہ اپنے لیے تو نہیں کرتا نا. تو کیا ہے اب بات آئی خیمے کو بچانے کی کہ وہ اللہ کر لے گا, بیویوں کی آبرو بچانے کی اللہ کر لے گا, نسل بچانے کی اللہ کر لے گا. میں نے کیا بچانا ہے؟ تو میری محبتوں کے تقاضے وہ بچائے گا اور اس کی محبتوں کا تقاضا میں نے بچانا ہے. ہم نے کیا کیا؟ سب تجھے سونپا تو کرے گا لیکن سجدہ تو میں نہیں کرنا. میں نہیں کرنا ہے اور انہوں نے سجدہ کر لیا. اور پھر کیا کیا؟ اس کی محبتوں کا تقاضا حسین نے بچایا تو اللہ نے حسین کی محبتوں کے تقاضے کی کیسی لاج رکھی. ارے مرنے والے مٹ جاتے ہیں, حسین سب مٹیں گے, تیرا نام مٹنے نہیں دوں گا. دوستیں بھی تیرا نام لیں گے اور دشمنوں کو بھی تیرا نام لینے پہ مجبور کر دوں گا. کس کی نسل کتنی صدی تک چلے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کس کی نسل کتنی صدی تک چلے گی کوئی گارنٹی, مگر نسل حسین قیامت تک رہے گی اس کی گارنٹی ہے. وجہ کیا؟ انہوں نے سجدہ بچایا, اس نے نسل بچائی. دیکھ لیں آپ. اور کیسی بچائی, اللہ اکبر, کہ جب تک کہ مہدی نہیں آ جاتے نسل حسین کو وجود رہے گا, اولاد باقی رہے گی. تو پتا چلا بندے تو اللہ کی محبت میں ثابت قدم رہے, پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے.